Arms and the Men by George Bernard Shaw. تحریر و پیشکش سید عرفان علی. www.server555.com. پارٹ 1. 21 اپریل 1894 کو جب آرمز اینڈ دا مین کو پہلی مرتبہ سٹیج پر پیش کیا گیا تو اختتام پر تالیوں کی گونج میں جب برنارڈ شاہ نے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا تو ایک آدمی نے بلند آواز میں ڈرامے کی برائی کی. شاہ نے برجستہ جواب دیا, I quite agree with you, but what we are two against so many. یعنی میں تو آپ سے اتفاق کرتا ہوں مگر اتنے بڑے مجمع کے سامنے ہم دونوں کی رائے کیا حیثیت رکھتی ہے. ایسے جواب کی توقع برنارڈ شاہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی تھی, اور یہی کمال اور فن ہے اس عظیم رائٹر کا. اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی خوبصورت رائنا بلکان کی پہاڑیوں کو دیکھ رہی ہے جو برف سے ڈھکی ہوئی ہیں. وہ بہت دور ہیں مگر ایسے لگتی ہیں جیسے بہت نزدیک ہوں. رات کا وقت ہے, نومبر کا مہینہ, اور سن 1885. ملک ہے بلغاریہ. سونے کے لباس میں رائنا, دل فریب رات اور دور سفید پہاڑیاں سب مل کر ایک خوبصورت ماحول تخلیق کر رہے ہیں. رائنا کا لباس کمرے کے سامان سے کئی گنا مہنگا ہے. اس کی ماں کیتھرین کمرے میں آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے والد نے خبر بھیجی ہے کہ شدید لڑائی کے بعد بلغاریہ کی فوج نے سرب کو شکست دی اور سب سے اہم کارنامہ سرجیس نے انجام دیا جو بہت بہادری سے لڑا. اب تمہیں چاہیے کہ اس سے شادی کے لیے ہاں کہہ دو. یہ سن کر رائنا بہت خوش ہے. وہ ماں کو کہتی ہے کہ بعض اوقات وہ سوچتی تھی کہ اگرچہ شاید حقیقی زندگی میں ہم ایسی کارکردگی نہ دکھا سکیں جیسی کہ ہم وطن کے لیے سوچتے ہیں, مگر سرجیس نے ایسا کر دکھایا. واہ, وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جو ایسے بھرپور کارنامے سر انجام دیتے ہیں. سرجیس, تم بھی شاندار ہو. گفتگو کے دوران ان کی نوکرانی لوکا کہتی ہے کہ سرب فوجیں شکست کے بعد بھاگ رہی ہیں اور ہمیں تمام دروازے اور کھڑکیاں بند رکھنی چاہیے تاکہ کوئی سرب فوجی گھر میں داخل نہ ہو سکے. ان کی نوکرانی بہت خوبصورت, اکھڑ لہجے اور گستاخی سے بات کرنے والی لڑکی تھی جو کم حیثیت ہونے کے باوجود غرور میں بات کر رہی ہے. سب کے جانے کے بعد رائنا سرجیس کی تصویر کو دیکھ کر اس کے لیے عزت اور محبت محسوس کرتی ہے اور اس کی تعریف کرتی ہے. وہ سونے کے لیے بستر پر جاتی ہے. نزدیک سے گولیاں چلنے کی آواز آتی ہے اور دشمن کا ایک فوجی پائپ سے اوپر چڑھتا ہے اور کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے. 34 سال کا مضبوط فوجی افسر جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور حالت خراب تھی. اس نے رائنا کو سختی سے کہا کہ اگر شور مچایا تو جان سے مار دوں گا. لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ اس گھر میں پائپ کے راستے داخل ہوا ہے اور جلد ہی ایک روسی افسر تلاش کے لیے رائنا کے کمرے میں موجود تھا, مگر اس سے پہلے رائنا خراب حال فوجی کو پردے کے پیچھے چھپا چکی تھی. روسی فوجی کو رائنا نے یقین دلایا کہ اس کے کمرے میں کوئی نہیں, چنانچہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. فوجی پردے کے پیچھے سے باہر آتا ہے. وہ احسان مند ہے اور کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی فوج میں ملازمت اختیار کر لوں. میں نہ تو آسٹرین ہوں نہ سربین, بلکہ میرا تعلق سوئٹزرلینڈ سے ہے. رائنا اسے کچھ دیر اپنے کمرے میں ٹھہرنے کی اجازت دے دیتی ہے اور خود کرسی پر بیٹھنے کی کوشش میں پستول پر بیٹھنے کی وجہ سے گھبرا کر اٹھتی ہے. اس کی چیخ سے آدمی گھبرا کر کمرے کے دوسرے کونے میں پہنچ جاتا ہے. رائنا کہتی ہے, شکر ہے روسی فوجی افسر کی نظر اس پستول پر نہیں پڑی. اس کو اپنے پاس رکھو تاکہ مجھ سے بچاؤ کر سکو, کیونکہ اب وہ اس فوجی کو ڈرپوک محسوس کر رہی تھی اور خود کو بہادر. آدمی جواب دیتا ہے, یہ پستول خالی ہے اور میرے پاس گولیاں بھی نہیں کہ ان میں بھری جا سکیں, بلکہ میں تو ہمیشہ جنگ میں گولیوں کے بجائے چاکلیٹ رکھتا ہوں, کیونکہ کارتوس کے بجائے یہی اصل کام آتے ہیں, مگر کافی دیر پہلے میرے چاکلیٹ ختم ہو چکے ہیں. رائنا اسے اپنی چاکلیٹ کا ڈبہ دیتی ہے جس میں صرف چند چاکلیٹ باقی ہیں. فوجی ان کو جلدی جلدی کھا کر ڈبہ واپس کرتا ہے. رائنا جس کے جنگ کے بہادری کے تصورات ٹوٹ رہے تھے
اس نے ڈبہ غصے میں پھینکا تو آدمی نے ڈر کر کہا، مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے کچھ دیر پہلے کا حساب لے رہی ہیں۔ میں 3 روز سے جنگ کے برے حالات دیکھ رہا ہوں اور ہمت کھو چکا ہوں، اور اب حالت ایسی ہے کہ آپ کی تھوڑی سی سرزنش سے رو سکتا ہوں۔ رینا اس کے حالات سے اس کے لیے ہمدردی محسوس کر رہی تھی اور کہا کہ اب وہ سخت لہجے میں بات نہیں کرے گی، مگر میری فوج کے سپاہی آپ کی طرح کے نہیں، وہ بہادر ہیں۔ آدمی نے جواب دیا کہ وہ 14 سال کے تجربے کی وجہ سے بتا سکتا ہے کہ تمام فوجی ایک طرح ہی کے ہوتے ہیں، فرق صرف تجربے کا ہے۔ آپ کے فوجی کم تجربہ کار ہیں اور انہیں علم نہیں کہ جنگ کیسے ہوتی ہے۔ انہوں نے فوجیوں کو مرنے کے لیے آگے بھیج دیا تھا، اور ان میں جو سردار سب سے آگے تھا اس کو بے وقوف ہی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنی پوری فوج کی ٹکڑی کے ساتھ ایسے آگے بڑھ رہا تھا جیسے اس کے مرنے کا ارادہ ہو۔ رینا نے اپنے دل میں سوچا کہ جس شخص کی تعریف ہو رہی ہے وہ اس کا منگیتر سرجیس ہوگا۔ اس نے پھر سرجیس کی بہادری کی وجہ سے اس کی تعریف کی۔ آدمی نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا کہ وہ صرف اس لیے بچ گیا کیونکہ جو اسلحہ ہمیں ملا وہ چلنے کے قابل ہی نہ تھا، ورنہ وہ سب مارے جا چکے ہوتے، کیونکہ وہ نوجوان اور غیر تجربہ کار فوجی تھے۔ تجربہ کار فوجی تو لڑنے کے بجائے متحرک نظر آنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ رینا نے اسے سرجیس کی تصویر دکھائی، جسے دیکھ کر وہ آدمی بہت ہنسا کہ ہاں، یہی وہ بے وقوف شخص تھا جس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، مگر قسمت نے اسے بچا لیا۔ رینا سرجیس کی بہادری کی تعریف سننا چاہتی تھی۔ اب اس نے آدمی سے کہا کہ اس نے سرجیس کی برائی کی ہے، اس لیے اس کے گھر سے چلا جائے۔ وہ فوجی پریشان دکھائی دیا کہ اب وہ مارا جا سکتا ہے۔ فوج کی نوکری نے ہمیشہ اسے پریشان کیا اور کئی دنوں سے وہ سویا نہیں۔ ٹھیک ہے، نیند، بھوک، تھکن اپنی جگہ، مگر اب میں ضرور اسی پائپ سے نیچے اتروں گا جہاں سے آیا تھا، چاہے چاکلیٹ کریم سولجر کی جان ہی چلی جائے۔ رینا کو اس پر بہت رحم آیا۔ اوہ، یو آر اے ویری پور سولجر، اے چاکلیٹ کریم سولجر۔ اور جیسے ہی وہ نیچے اترنے کے لیے بھاگا، رینا نے اسے پکڑ کر روکا اور کہا کہ تم اس وقت پیٹکوف خاندان کے مہمان ہو۔ میرا باپ بلغاری فوج کا سب سے بہادر میجر ہے اور سب سے امیر، اور ہمارے گھر میں ملک کی بہترین لائبریری جو کتابوں سے بھری ہوئی ہے، تو تمہیں اس گھر میں مارا نہیں جا سکتا۔ ہم دوسرے ملک میں جا کر اوپرا دیکھتے ہیں، اور مجھے ایک اوپرا یاد ہے جس میں ایک شخص اپنے دشمنوں کے پاس پناہ مانگتا ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے، مگر تم نے شروع میں پناہ مانگنے کے بجائے پستول سے مجھے ڈرایا۔ آدمی نے جواب دیا، ہاں، تم نے میری بہت مدد کی۔ اس موقع پر تو مجھے اپنے باپ سے بھی ایسی مدد کی امید نہ تھی، اگرچہ وہ خود بھی بہت امیر ہے۔ رینا نے کہا، ہم دونوں کے ممالک کے درمیان اگرچہ لڑائی ہے، مگر اس گھر میں میں اور میری ماں تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر آدمی نے اسے چھونے سے انکار کر دیا کہ میرے ہاتھ گندے ہیں، صاف کر کے آپ کے ہاتھ چھوؤں گا۔ رینا اپنی ماں کو لینے جاتی ہے۔ آدمی جاگنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، مگر جلد ہی بستر پر گر کر سو جاتا ہے۔ رینا کے ساتھ اس کی ماں کیتھرین آتی ہے۔ وہ آدمی کو غصے سے دیکھ کر جگانے کی کوشش کرتی ہے، مگر رینا کہتی ہے کہ اس غریب کو نہ جگائیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ماں حیرانی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، کیا کہا، یہ غریب ہے؟ دوسری طرف گھر کا مرد ملازمہ لوکا سے کہتا ہے کہ وہ گھر کے مالکوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے، کیونکہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ورنہ وہ اس سے شادی سے انکار کر دے گا۔ ملازمہ لوکا کا جواب ہے کہ تمہیں میری طرفداری کرنی چاہیے، دوسرے وہ گھر والوں کے بہت سے راز جانتی ہے۔ ملازم کا جواب ہے کہ راز تو وہ بھی ایسے جانتا ہے کہ اگر وہ بتائے جائیں تو کئی ماہ تک بیگم صاحبہ صاحب سے بات نہ کریں، مگر پھر بھی ہمیں ان چیزوں کا احساس دلائے بغیر اپنے مالکوں سے مخلص بن کر رہنا چاہیے۔ گھر کا مالک میجر پیٹکوف جنگ سے واپس آ گیا ہے۔ وہ سربیوں کے خلاف جنگ میں کارناموں کی وجہ سے بہت خوش تھا۔ کیتھرین اس کی بیوی آتی ہے، اسے دیکھ کر بہت خوش ہے، مگر اس لیے ناراضگی دکھا رہی ہے کہ صلح کرنے کے بجائے دشمن ملک پر قبضہ کر لینا چاہیے تھا، تاکہ شہزادہ الیگزینڈر کی حکمرانی تمام بلکان پر ہو جاتی۔
وہ کہتا ہے کہ اگر اس کی بیوی کا گلا خراب ہے تو روزانہ نہانے کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ اس کا باپ 98 سال زندہ رہا مگر کبھی بھی نہ نہایا، یہی اس کی صحت کا راز تھا۔ انگریزوں کو دیکھو جو روزانہ نہاتے ہیں، اور یہ خراب حرکت ہے۔ کیتھرین کے کہنے پر کہ اس کی باتیں پڑھے لکھے انسانوں جیسی نہیں، وہ کہتا ہے کہ کپڑے خشک ہونے کے لیے ایسی جگہ پھیلانے چاہیے جہاں مہمانوں کی نظر نہ پڑے۔ میجر سرجیس آتا ہے۔ وہ صحت مند اور خوبصورت انسان ہے اور اچھے طور طریقوں کا مالک ہے۔ کیتھرین جنگ میں اس کے کارناموں کی تعریف کرتی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ لوگوں نے درست طریقے سے جنگ لڑی اور میں نے غلط طریقے سے لڑ کر فتح حاصل کی، مگر دوسروں کو ترقی دی گئی اور میں میجر ہی رہا، تو اب میں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ رینا بھی آتی ہے جو بہت اچھے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ سرجیس اس کا استقبال کرتا ہے اور وہ باپ اور سرجیس کو خوش آمدید کہتی ہے۔ سرجیس کہتا ہے کہ اب وہ فوج میں نہیں، کیونکہ فوجی اگر طاقت میں زیادہ ہوں تو حملہ کرتے ہیں اور کمزوری کی صورت میں پیچھے رہتے ہیں۔ وہ اس سوئس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جس نے 50 سپاہی 200 خراب گھوڑوں کے عوض لینے کا سودا کیا، اور سرجیس کا خیال تھا کہ وہ اصل سپاہی تھا، اور اگر سرجیس اپنے فوجیوں کو آگ کا سامنا کرنے کے بجائے اس سے گھوڑے خریدتا تو اب تک ترقی اسے مل چکی ہوتی۔ اس نے بتایا تھا کہ جب وہ جنگ سے فرار ہوا تو 2 عورتوں کے پناہ دینے کی وجہ سے اس کی جان بچی۔ سرجیس نے اس کی فوج پر حملہ کیا، اور چونکہ وہ مکمل اور عقل مند سپاہی تھا اس لیے اپنے دیگر فوجیوں کے ساتھ فرار ہو گیا، اور 2 عورتوں نے اسے پناہ دی، جہاں ایک خوبصورت عورت نے کافی دیر تک اس کا خیال کیا، اور پھر اس کی ماں نے بھی اس کی اچھی بات چیت کی وجہ سے اس کی مدد کی اور اپنے شوہر کا پرانا کوٹ دے کر وہاں سے روانہ کیا۔ کیتھرین اور اس کی ماں نے یہ بات سن کر ناراضگی کا اظہار کیا کہ ایسی بات کو دہرایا نہ جائے۔ سرجیس معافی طلب کرتا ہے۔ کیتھرین اپنے شوہر کو بجلی کی گھنٹی دکھانے کے لیے اندر لے کر جاتی ہے اور رینا پیار محبت سے سرجیس کی بہادری کی تعریفیں کرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے ہیں۔ رینا اپنی ٹوپی لینے اندر جاتی ہے تو سرجیس وہاں موجود خوبصورت ملازمہ لوکا کو دیکھتا ہے اور اس سے محبت کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ لوکا کے کہنے پر کہ رینا چھپ کر انہیں دیکھ رہی ہوگی، سرجیس ناراض ہو جاتا ہے کہ رینا کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے۔ لوکا کہتی ہے کہ سرجیس کے بہت سے روپ ہیں، جن میں سے ایک اس جیسا ہے، اگرچہ وہ ملازمہ ہے۔ وہ مزید کہتی ہے کہ رینا بھی اسی طرح کسی دوسرے سے اظہار محبت کرتی ہے جس طرح سرجیس اس سے محبت کی باتیں کر رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ سرجیس غصے اور حسد سے پوچھتا ہے۔ لوکا کہتی ہے میں کسی صورت کسی قیمت میں یہ بات نہیں بتا سکتی، بلکہ میں نے تو اسے دیکھا بھی نہیں، صرف اسے رینا سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اور اس کی محبت سچی لگتی ہے، جبکہ آپ دونوں کی محبت صرف دکھاوا ہے۔ سرجیس غصے سے کہتا ہے کہ لوکا چھپ چھپ کر باتیں سننے والی گندی عورت ہے۔ وہ جواب دیتی ہے کہ وہ رینا اور سرجیس دونوں سے بہتر ہے۔ اسے غصے میں دیکھ کر سرجیس اس سے معافی مانگتا ہے اور اسے پیسے دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ پیسے لیے بغیر باہر چلی جاتی ہے۔ رینا آتی ہے۔ کیتھرین بھی آتی ہے اور کہتی ہے کہ سرجیس تم فوجی معاملات کے بارے میں رینا کے والد کی مدد کرو۔ سرجیس رینا کو کہتا ہے کہ میں 5 منٹ میں آتا ہوں، پھر ہم دونوں باہر سیر کو جائیں گے۔ ماں بیٹی گفتگو کرتے ہیں کہ اس سوئس افسر کو کوٹ دینا بے وقوفی تھی۔ ماں حیران اور ناراض تھی کہ وہ فوجی اس کے آنے سے پہلے اتنی دیر رینا کے کمرے میں اکیلا رہا۔ I don't care whether he finds out about the chocolate cream soldier or not. I half hope he may. مگر رینا کہتی ہے کہ اگر اس بات کا علم سرجیس کو ہو جائے تو اسے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ جاتی ہے۔ لوکا بتاتی ہے کہ ایک آدمی ملنے آیا ہے جو سربیا کا معلوم ہوتا ہے۔ www.server555.com Arms and the Men by George Bernard Shaw. تحریر و پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com پارٹ 2۔ پہلے تو کیتھرین غصہ کرتی ہے، مگر اسے یاد آتا ہے کہ اب ان دونوں ممالک میں صلح ہو چکی ہے۔ اگر وہ آیا ہے تو صاحب کو اطلاع دو۔
مگر وہ تو آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے، لوکا نے کہا، اور اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کا ایک پیکٹ بھی ہے۔ پہلے تو کیتھرین گھبرا کر کہتی ہے کہ اس سے کہو یہاں سے چلا جائے، مگر پھر فیصلہ کن انداز میں لوکا سے کہتی ہے، لائبریری کا دروازہ بند کر دینا اور اسے احترام سے مگر پچھلے راستے سے یہاں لے آؤ۔ کیتھرین اپنا حلیہ درست کرتی ہے۔ بلانچلی جو اب بہت اچھے لباس میں ہے وہاں آتا ہے۔ کیتھرین اسے کہتی ہے کہ وہ جلدی سے وہاں سے چلا جائے کیونکہ اس کا شوہر اور سرجیس اس کی موجودگی برداشت نہیں کریں گے۔ ہاں میں جاتا ہوں، میں تو صرف شکریہ ادا کرنے اور کوٹ واپس کرنے آیا تھا۔ وہ جانے لگتا ہے تو پیٹکوف اور سرجیس تیزی سے وہاں آتے ہیں اور خوش دلی سے اس کا استقبال کرتے ہیں کہ اب وہ ان کا دوست ہے۔ وہ خوش ہیں کہ اب وہ فوجی معاملات میں ان کو مفید مشورے دے سکتا ہے جو حل نہیں ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کھانا وہ ان کے ساتھ ہی کھائے گا۔ کیتھرین پریشان ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ رائنا وہاں آتی ہے اور جب اسے چاکلیٹ سپاہی کے نام سے پکارتی ہے تو سب لوگ حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیتھرین بات کو سنبھالتی ہے کہ بلنٹشلی سربیا سے تعلق رکھتے ہیں اور اب ہمارے فوجی دوست ہیں۔ رائنا کے کہنے پر کہ اس نے کھانا تیار کر لیا ہے، باپ نے مشکوک انداز میں کہا، کیا کھانا پکانا تمہیں آتا ہے؟ ماں نے دوبارہ بات کو سنبھالا کہ آپ کی عدم موجودگی میں اس نے سیکھا تھا۔ بلنٹشلی کا تھیلا ملازم اٹھا کر لاتا ہے اور اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ سب حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں اور اسے ڈانٹتے ہیں تو وہ واپس لے جاتا ہے۔ پیٹکوف سخت غصے میں ہے۔ بعد میں وہ بلنٹشلی کو وہاں رکنے کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کیتھرین کو بھی کہتا ہے کہ وہ بلنٹشلی کو رکنے کی دعوت دے۔ وہ رکنے کا کہتی ہے تو بلنٹشلی دعوت قبول کر لیتا ہے۔ کیتھرین بہت پریشان نظر آ رہی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد ڈرائنگ روم نما لائبریری میں، یعنی شاندار ڈرائنگ روم اور خراب حال لائبریری میں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈرائنگ روم کی کھڑکیوں سے خوبصورت پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ رائنا پہاڑیوں کی خوبصورتی میں گم ہے۔ کیتھرین بھی وہاں موجود ہے۔ بلنٹشلی بہت تندہی اور قابلیت سے کام کر رہا ہے، جبکہ سرجیس اپنی نااہلیت کو چھپانے کے لیے ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے وہ بھی کام کر رہا ہو۔ پیٹکوف اخبار پڑھنے میں مصروف ہے۔ بلنٹشلی کام مکمل کرتا ہے اور پیٹکوف اس پر اپنے دستخط کر رہا ہے، مگر پیٹکوف کو بار بار اپنے کوٹ کا خیال آ رہا ہے۔ کیتھرین کہتی ہے وہ ضرور الماری میں موجود ہوگا۔ پیٹکوف کہتا ہے وہاں میں نے دیکھا تھا، وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ کیتھرین ملازم کو بلا کر کہتی ہے کوٹ کو الماری میں تلاش کرو۔ وہ جاتا ہے اور واپسی پر کوٹ اس کے پاس ہے۔ پیٹکوف حیرانی سے کوٹ کو دیکھتا ہے اور اسے پہن لیتا ہے۔ بلنٹشلی تمام کام مکمل کر چکا ہے۔ سرجیس اور پیٹکوف کیتھرین کے ساتھ کاغذات آدمیوں کے حوالے کرنے جاتے ہیں تاکہ ان پر عمل درآمد ہو سکے۔ رائنا اچھے انداز میں بلنٹشلی کو کہتی ہے کہ آج وہ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ وہ مزید بتاتی ہے کہ اس کے گھر میں پناہ دینے کی کہانی اس کے والد اور سرجیس کو معلوم ہو گئی ہے، مگر یہ معلوم نہیں کہ یہی پناہ دینے والا گھر بھی ہے، اور اگر اس چیز کا علم ہو جائے تو سرجیس تمہیں ختم کر دے۔ وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اور بلنٹشلی اسے کہتا ہے کہ وہ رائنا کو پسند کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے تو کیا تصویر جب تمہیں ملی تو تم خوش ہوئے؟ کون سی تصویر؟ وہ پوچھتا ہے۔ جو کوٹ کی جیب میں تھی۔ میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔ رائنا پریشان ہے کہ اس کے باپ کو وہ تصویر ملے گی۔ بلنٹشلی کا جواب ہے کہ اس کے باپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ تصویر رائنا نے بلنٹشلی کے لیے رکھی تھی، مگر پتہ چلتا ہے کہ اس پر کچھ لکھا بھی گیا تھا۔ بلنٹشلی کہتا ہے کہ میں نے تو کوٹ کو محفوظ کرنے کے لیے گروی رکھا اور پھر روپے ادا کر کے واپس بھی لے لیا۔ کیا معلوم جس کے پاس یہ گیا تھا اس نے جیب دیکھی یا نہیں؟ اس کی باتیں سن کر رائنا غصے میں آ گئی ہے۔ لوکا بلنٹشلی کے لیے خطوط لاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا باپ دنیا سے گزر گیا ہے اور اس کی جائیداد کا انتظام سنبھالنے مجھے خود فوری طور پر جانا پڑے گا۔ 9000 ہوٹلز کا انتظام اب مجھے سنبھالنا ہے۔ وہ باہر جاتا ہے تو لوکا رائنا کو چڑھاتی ہے کہ یہ کیا انسان ہے کہ باپ کی موت پر افسوس کا اظہار نہیں کیا۔ رائنا کا جواب تھا فوجی مار دھاڑ کی وجہ سے دل کے سخت ہو جاتے ہیں۔ لوکا کہتی ہے مگر سرجیس تو بے حد معصوم دل کے مالک ہیں۔ ملازمہ لوکا کو بتاتا ہے کہ اگر وہ اس سے اچھے طریقے سے بات کرنے کا وعدہ کرے
تو وہ اس رقم کا کچھ حصہ اسے دے سکتا ہے جو سرجیس نے اسے دیے ہیں، تاکہ میں جھوٹ بولوں۔ لوکا ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے طور طریقے سکھانے والا وہی ہے، اور اب لوکا اسے نخرے دکھا رہی ہے۔ لوکا کہتی ہے کہ وہ بھول جائے کہ وہ کبھی اس کا شوہر بن سکتا ہے۔ سرجیس کے آنے پر ملازم باہر چلا جاتا ہے۔ سرجیس اور لوکا گفتگو کرتے ہیں۔ سرجیس کہتا ہے کہ ہمت والا آدمی وہ ہے جو اپنی خواہش کے مقابلے میں دوسرے کی بات اور حکم تسلیم نہ کرے۔ لوکا جواب دیتی ہے کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، در حقیقت وہ بہادر ہے، کیونکہ اگر روس کی حکمران ہوتی اور کسی ایسے انسان سے محبت کرتی جو اس کی موجودہ حیثیت سے بھی کمتر ہوتا تو وہ اس سے شادی کرتی، مگر سرجیس اگر اس وقت کسی غریب سے محبت کرے گا تو اس سے شادی نہیں کرے گا۔ سرجیس کہتا ہے کہ وہ اس لیے رینا کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ عظیم عورت ہے۔ لوکا جواب دیتی ہے کہ رینا تو کسی اور سے شادی کرے گی، وہ میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے گا۔ سرجیس کہتا ہے، محبت میں بھی شکست اور لڑائی میں بھی شکست کھائیں گے آپ۔ پہلے سرجیس غصے کا اظہار کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ وہ اب لوکا سے ضرور شادی کرے گا۔ وہ جواب دیتی ہے، مگر میرے پاس وقت کم ہے، آپ کو جلدی کرنی ہوگی۔ لوکا کے جانے اور بلنچلی کے آنے پر وہ اسے لڑائی کے لیے وقت بتاتا ہے اور گھوڑا ادھار دینے کے لیے تیار ہے۔ بلنچلی بھی لڑنے پر آمادہ ہے۔ رینا پریشان ہے کہ یہ دونوں لڑائی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ سرجیس کہتا ہے کہ تم اس انسان بلنچلی سے محبت کرتی ہو جس کا میں حقدار تھا۔ رینا کہتی ہے، تم تو صبح سے لوکا سے لڑا رہے تھے، کیا مجھے اس بات کا علم نہیں؟ سرجیس شرمندہ ہے اور بلنچلی سے کہتا ہے کہ لڑائی تو بہادر انسان کرتے ہیں، وہ تو مشین نما انسان ہے، تو میں تم سے لڑائی نہیں کروں گا۔ بلنچلی جواب دیتا ہے، ہاں بالکل درست، کیونکہ بیوقوف لڑتے ہیں، زندگی تو لڑنے کے لیے نہیں بنی۔ رینا اپنے ملازم اور ملازمہ کے آپس میں تعلقات کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ غصے میں ملازم کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، اور لوکا ملازمہ کو اندر لے آتا ہے جو باہر کھڑی باتیں سن رہی ہے، جو کہتی ہے کہ ہاں وہ سرجیس سے محبت کرتی ہے۔ پیٹکوف اندر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ کسی اور آدمی نے بھی اس کا کوٹ ضرور پہنا ہے کیونکہ وہ پھٹ چکا ہے۔ رینا کوٹ پہنانے کے بہانے تصویر نکالتی ہے اور بلنچلی کو دیتی ہے۔ سرجیس یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ باپ جیب سے وہ تصویر تلاش کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ایک تصویر جیب میں تھی جس پر تحریر کیا گیا تھا، چاکلیٹ سپاہی کے لیے رینا کی طرف سے، مگر شاید وہ کیتھرین نے رکھ لی ہے۔ وہ سرجیس کو چاکلیٹ سپاہی سمجھ رہا تھا۔ بلنچلی بتاتا ہے کہ وہ چاکلیٹ سپاہی ہے۔ رینا بتاتی ہے کہ سرجیس ملازمہ سے محبت کرتا ہے۔ ملازم بتاتا ہے کہ ہاں، میں نے رقم لینے کے لیے لوکا سے منگنی کا ڈرامہ کیا تھا تو آپ نے رقم دی، اب میں دکان کھولوں گا اور امیر آدمی کی بیوی بن کر لوکا میری دکان سے چیزیں خریدے گی۔ کیتھرین اندر آتی ہے اور سرجیس اور لوکا کی محبت کو دیکھ کر غصہ کرتی ہے، مگر لوکا بتاتی ہے کہ رینا سرجیس کے بجائے بلنچلی کو پسند کرتی ہے۔ بلنچلی پریشانی میں کہتا ہے کہ میں تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے والا فوجی ہوں جو بچپن میں گھر سے بھاگ کر فوج میں شامل ہو گیا اور اب کوٹ واپس کرنے یہاں آیا ہوں۔ کوئی 17 سالہ لڑکی 34 سالہ آدمی سے کیسے محبت کر سکتی ہے؟ رینا جواب دیتی ہے کہ تمہیں 17 سال اور 23 سالہ لڑکی کے درمیان فرق بھی معلوم نہیں۔ بلنچلی 23 سال عمر کا سن کر پریشان ہے، مگر پیٹکوف سے اس کی بیٹی سے شادی کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر 23 سالہ عورت محبت کی بات کرے گی تو وہ سنجیدہ ہی ہوگی۔ پیٹکوف اور کیتھرین کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ خاندان سے ہیں اور سرجیس امیر، تو ان کی بیٹی کی شادی بلنچلی جیسے انسان سے کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں کی جائیداد کا موازنہ ہوتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرجیس کے پاس 20 گھوڑے 3 گاڑیاں ہیں، تو اس کے مقابلے میں بلنچلی کے پاس 200 ہارسز اینڈ 70 کیریجز۔ پیٹکوف حیران ہو کر پوچھتا ہے، آر یو ایمپرر آف سوئٹزرلینڈ؟ بلنچلی کا جواب ہے کہ مائی رینک از دا ہائیسٹ نون ان سوئٹزرلینڈ، آئی ایم اے فری سٹیزن۔ یہ سن کر پیٹکوف اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنے کے لیے تیار ہے، مگر رینا ناراض ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو زیادہ امیر ہو وہ اس کا شوہر بن جائے۔
کیا وہ کوئی برائے فروخت چیز ہے؟ کیا کوئی بکنے والی چیز ہے؟ مگر بلنچلی کہتا ہے کہ تم نے مجھے غریب حالت میں پسند کیا، اور چاکلیٹ سپاہی تم سے شادی کی خواہش کر رہا ہے۔ وہ شادی کے لیے وقت بتاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ I shall be here punctually at 5 in the evening on Tuesday fortnight. Gracious ladies, good evening. سرجیس کہتا ہے What a man, what a man. www.server555.com